السلام علیکم۔ دیا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سچی کہانی۔ ایک گھر میں میرے 5 شوہر۔ اس کہانی کو دروازہ بند کر کے دیکھنا۔ ایک عورت اور اس کے 5 شوہر۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بیٹی کے لیے سب سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہ اس کی اپنی ماں ہی اسے دھوکے میں ڈال دے۔ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے بچپن سے والدین کی محبت دیکھی، لیکن پھر زندگی نے اسے ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سب رشتے امتحان بن گئے۔ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام اسما ہے۔ ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ والد صاحب اچھا کماتے تھے، ان کا اپنا بزنس تھا۔ میری والدین میں آپس میں بہت محبت تھی، لیکن والد صاحب کو شک کی عادت تھی۔ اکثر امی سے کہا کرتے کہ جس روز تم نے بے وفائی کی میں زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ میری والدہ ایک شریف عورت تھیں، وہ ہم سے بہت ہی پیار کرتی تھیں۔ ان کا ایک کزن تھا جو ان سے عمر میں 10 برس چھوٹا تھا۔ کہتی تھیں کہ یہ بہت چھوٹا تھا جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، تب والدہ نے ہی اسے پالا تھا۔ تبھی سے یہ ہمارے گھر میں ایک فرد کی طرح رہتا تھا۔ اس کا نام اسد تھا۔ اسد اکثر ہمارے گھر امی سے ملنے آتا، تبھی امی اور ابو کی تکرار ہو جاتی۔ اسد کے جانے کے بعد والد کہتے کہ تمہارا یہ کزن مجھے پسند نہیں ہے، اسے کہو کہ یہ ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ والدہ جواب دیتی، خود ملنے آ جاتا ہے، میں اسے منع نہیں کر سکتی، یتیم ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے گھر میں بہت سکون تھا، بس اس دن والدین میں تکرار ہو جاتی جس روز اسد آ جاتا۔ میں بھی اس لڑکے سے چڑنے لگی تھی۔ ان دنوں میں میٹرک کر رہی تھی جب ایک روز والدین میں بہت جھگڑا ہوا۔ والد نے اسد کو گھر آنے سے منع کر دیا تھا اور والدہ سے بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد تم اس سے نہیں ملو گی۔ بے شک تمہاری ماں نے اسے پالا ہے، لیکن یہ میرے بچوں کا کچھ نہیں لگتا۔ میں اپنے گھر میں اس کے قدم برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میری بیٹی اب بڑی ہو رہی ہے۔ امی کچھ دن خاوند سے روٹھی رہیں، مگر چند روز بعد ابا نے منا لیا۔ دیکھ نسیم، میں تیری ہر خواہش پوری کرتا ہوں، تو کیا تو میری ایک خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی؟ اسد سے تعلق ختم کر دے۔ میری ماں نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، تمہاری خوشی کی خاطر میں یہ قربانی بھی دے دوں گی اور اس سے آئندہ نہ ملوں گی۔ دراصل نانا نانی وفات پا چکے تھے، اسی وجہ سے اسد امی کے پاس آتا تھا۔ بہرحال ابا کی ہدایت پر ماں نے اسد کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا، اسد پھر ہمارے گھر نہیں آیا۔ ایک روز امی کو بخار آ گیا، وہ دوا لینے گئیں تو راستے میں اسد مل گیا۔ دونوں گلی میں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ اتفاق سے اسی وقت ابا کو ادھر سے گزر ہوا۔ اسد کو ماں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا۔ گھر آئے، والدہ سے کلام کیا اور نہ جھگڑا کیا، بس اتنا کہا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اسد سے تعلق نہ رکھو گی، لیکن تم پھر بھی ملتی ہو، نہ جانے کب سے مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ رات کو سوئے تو اللہ جانے کیا کھا لیا کہ صبح بستر سے نہ اٹھ سکے۔ زندگی ہار گئے، ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ماں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اتفاق سے اسد بھائی مل گیا تھا، میں نے اسے نہیں بلایا تھا۔ جانتی اگر یہ سب ہونے والا ہے تو دوا لینے گھر سے نہ نکلتی اور نہ ہی اسد گلی میں ملتا۔ میری ماں کی شادی کم سنی میں ہوئی تھی، ابھی جوان تھیں اور شکل و صورت کی اچھی تھیں، چاہتی تو دوسری شادی کر سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ہم بچوں کی خاطر دوسری شادی کا نہ سوچا۔ چچا نے بھی کہا کہ اگر تم بچوں کی خاطر گھر بیٹھ جاؤ گی تو میں ان کا خرچہ دوں گا، تمہارے بچوں کو کسی شے کی کمی نہ ہونے دوں گا۔ چچا نے فرض نبھایا، وہ برابر خرچہ دیتے رہے اور ہمیں کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ والد کی وفات کے 1 سال بعد اسد کا دوبارہ ہمارے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہ امی کو باجی کہتا تھا، لیکن مجھے اس سے شدید نفرت تھی۔ اس آدمی کی وجہ سے میرا باپ مرا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب بھی ہمارے گھر آئے۔
چچا میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے، لیکن ماں نہیں چاہتی تھی۔ کہتی تھی کہ بے شک چھوٹی لڑکی لے لو، اسما کی شادی میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ اس بات پر چچا ناراض ہو گئے اور ہمیں خرچہ دینا بند کر دیا۔ اسد اچھا کما رہا تھا، وہ والدہ کی مالی مدد کرنے لگا۔ ایک روز ماں نے مجھ سے کہا کہ میں تیری شادی اسد سے کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس سے اچھا رشتہ اور کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ تیرے چچا نے ہماری سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اب ہمیں اور کون سہارا دے گا؟ میں نے جواب دیا، ماں مجھے اس آدمی سے نفرت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ابا کی جان گئی۔ وہ بولی، تمہارے ابا کو اس کے بارے میں غلط فہمی تھی، حالانکہ یہ اچھا لڑکا ہے، اور تمہارے والد کو شک کے صدمے کی وجہ سے دل کا دورہ پڑا، کسی نے انہیں نہیں مارا، خود ان کی شک کی طبیعت نے جان لی۔ جو بھی ہو ماں، انہیں صدمہ تو اسی بات کا تھا، میں کیسے اس بات کو بھلا سکتی ہوں؟ میں اسد کو زبان دے چکی ہوں، تم میری بیٹی ہو اور میں اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہوں۔ تمہارے نانا نانی اس جہان سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اسد کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں، یہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر ماں رو دی تو میں ان کے رونے دھونے کی وجہ سے مجبور ہو گئی اور اسد سے شادی کے لیے راضی ہو گئی، اور یوں میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسما کے لیے یہ فیصلہ کتنا مشکل رہا ہوگا۔ ذرا سوچیں، ایک طرف ماں کا دباؤ اور دوسری طرف دل کی نفرت۔ آپ کیا کرتے اگر آپ اس جگہ ہوتے؟ خیر، جو تو زندگی گزرنے لگی، اسد نے ہمارا سارا خرچہ اپنے سر اٹھا لیا، ماں پرسکون ہو گئی، لیکن مجھے وہ اب بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ دل نے اسے قبول نہ کیا، سیدھے منہ اس سے بات نہ کرتی، بے رخی سے جینے پر مجبور تھی۔ ساتھ نہ رہتی تو کیا کرتی؟ اسد ہفتے میں 5 دن ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن اسد مجھ سے کہنے لگا کہ تم میری پڑوسن کے پاس 2 دن جا کر رہو، کیونکہ وہ ہسپتال میں ہے اور اس کے ہاں دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی ماں گھر پر نہ تھی، وہ بازار سے سودا سلف لینے گئی تھیں۔ میں کیوں تمہاری پڑوسن کے پاس جا کر رہوں، جبکہ میری اس سے واقفیت بھی نہیں ہے؟ تم واقف نہیں ہو، میں تو ہوں۔ جلدی کرو، چادر اوڑھو اور تیار ہو جاؤ۔ مجبوراً وہ مجھے ایک وارڈ میں پہنچا کر واپس چلا گیا۔ وہاں اس کا ایک دوست بھی موجود تھا۔ اس آدمی نے مجھ سے پوچھا، آپ اسد کی کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ حیرت ہے، اس کی بیوی تو ہسپتال میں ہے اور بچے کو جنم دینے والی ہے، وہ تمہیں اسی کے پاس چھوڑ گیا ہے؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جب وہ شخص ادھر ادھر ہوا تو میں ہسپتال سے نکل کر واپس گھر آ گئی۔ دروازے پر پہنچی تو ماں سے اسد گفتگو کر رہا تھا۔ کان لگا کر سننے لگی۔ ماں کہہ رہی تھی، زندگی بھر میں نے کہیں اسے اکیلے جانے نہیں دیا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہی، اور اب تم نے اسے اکیلے بھیج دیا۔ مجھے تو آنے دیتے، کیا کرتا؟ وقت ہی ایسا ہے کہ دیر نہیں کر سکتا۔ چلو اب میں تمہیں بھی لے چلتا ہوں۔ مجھے لگا جیسے ماں کو علم تھا کہ اسد پہلے سے شادی شدہ ہے، پھر بھی اس نے مجھے سوتن پر بیاہ دیا تھا۔ ایک بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا صدمہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں اسے بتائے بغیر سوتن پر بیاہ دے۔ مجھ سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا اور میں گھر سے کچھ دور خالہ کے گھر چلی گئی، جو میری والدہ کی دور پرے کی رشتہ دار تھی۔ میں نے جاتے ہی خالہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے پیار کیا اور دلاسا دے کر پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ انہیں ساری بات بتا کر کہا، اماں اور اسد نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں سوتن کے پاس ہسپتال جا کر رہنا نہیں چاہتی، بلکہ میں گھر ہی واپس جانا نہیں چاہتی۔ اسی وقت خالہ کا بھانجا آ گیا۔ اس نے خالہ سے کہا، اگر یہ گھر جانا نہیں چاہتی تو زبردستی نہ بھیجنا، ورنہ بڑا جھگڑا ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ اسے میری ماں کے پاس بھجوا دو۔ تم پہلے اس کی والدہ اور خاوند سے بات کرنا، پھر اسی کے حوالے کرنا۔
خالہ جی ایک سیدھی سادھی عورت تھیں، انہوں نے اعتبار کر لیا اور اپنے بھانجے سے کہا، اچھا تو اسے اپنے گھر لے جا اور 2 دن بعد واپس لے آنا۔ وہ شخص جو کام کرتا تھا اس کا علم خالہ جی کو نہیں تھا۔ اس کا رابطہ ایسے گروہ سے تھا جو نوکریاں دلوانے کے بہانے غریب اور ضرورت مند خواتین کو بیرون ملک بھجواتے تھے، لیکن وہ انہیں وہاں لے جا کر فروخت کر دیتے تھے۔ اس شخص کا نام جمیل تھا۔ اس نے مجھے راستے میں کہا، تم اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ میں نے کہا، میرا بالکل دل نہیں چاہتا۔ کس کے ساتھ رہوں؟ ماں نے زبردستی اسد سے میری شادی کی ہے کیونکہ وہ ہمارے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے، ورنہ مجھے تو اس سے شروع دن سے نفرت ہے۔ میرے جواب میں وہ کہنے لگا، تو پھر ایسا کرو، گھر مت جاؤ اور میرے ساتھ چلو، وہاں اور بھی ضرورت مند عورتیں ہیں، ہم انہیں ملازمتیں دلواتے ہیں، میں تمہیں بھی ملازمت دلوا دوں گا، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ گی۔ جب کوئی عورت خوشحال ہو جاتی ہے تو وہ کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے 2 دن بعد مجھے طلاق نامہ لا کر دیا کہ دیکھو یہ میرے شوہر نے دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے میرا پاسپورٹ بنوایا اور نکاح نامہ بھی تیار کروا لیا۔ کہا کہ تم میری بیوی بن کر ہی کسی دوسرے ملک جا سکتی ہو، ورنہ نہیں۔ میرا دل ٹوٹا ہوا تھا، میں راضی ہو گئی۔ یوں میں اس کے ساتھ ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں میری جیسی بھی عورتیں تھیں۔ سبھی کو انہوں نے ملازمت کا جھانسا دیا تھا۔ جمیل نے مجھے ایک دوست کے گھر ٹھہرایا اور خود غائب ہو گیا۔ چند دن بعد آیا تو میں نے شکایت کی، وہ مجھے لے آیا۔ تب حقیقت کھلی کہ میں بردہ فروشوں کے ہاتھوں بک چکی ہوں۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں بے سہارا تھی، اس ظلم کو برداشت کرنا تھا۔ جمیل کا ایک دوست علی تھا، اس کا گھر دیہات میں تھا، وہ دل کا اچھا آدمی تھا۔ جب اس نے مجھے روتے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم اس پر ظلم بند کرو اور اسے غلط راستے پر جانے پر مجبور نہ کرو، اگر اسے بیچنا ہی ہے تو میرے ہاتھ بیچ دو۔ جمیل نے جو رقم بتائی اس نے ادا کر دی اور مجھے اپنے ساتھ دیہات لے آیا، جہاں اس کی بیوی اور 3 بیٹیاں تھیں۔ علی نے کہا، دیکھو یہ دنیا بری جگہ ہے اور ایک بے سہارا عورت کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں۔ اگر عزت کی زندگی چاہتی ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، سوتن اور میرے بچوں کو بھی قبول کر لو، ہو سکتا ہے تم سے میری اولاد نرینہ ہو جائے۔ کہانی یہاں تک پہنچی ہے کہ دھوکہ ہر طرف سے مل رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اسماء کے نصیب میں سکون کہاں تھا؟ کیا واقعی قسمت اس کے لیے کوئی نیا دروازہ کھولنے والی تھی؟ خیر، میں نے جواب دیا، تم نے بھی میرے ساتھ دھوکہ ہی کیا ہے۔ جو دھوکہ اسد اور میری ماں نے کیا وہی تم نے کیا ہے۔ سوتن مجھے برداشت نہیں تھی اور تمہاری عمر اسد سے بھی زیادہ ہے۔ علی بولا، دیکھو اسماء، چاہو تو میں دوبارہ تمہیں جمیل کے حوالے کر سکتا ہوں، لیکن وہاں جس راستے پر وہ تمہیں چلائے گا وہ ٹھیک ہے، یہ اس زندگی سے عزت کی یہ زندگی بھلی نہیں ہے۔ میری بیوی نیک دل ہے، اسے میں نے سب بتا دیا ہے، وہ تمہیں قبول کر رہی ہے، تم کیوں اسے قبول نہیں کر سکتی؟ میں نے بہت سوچا، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا، مگر چاہتی تھی کہ علی مجھے عمر بھر یوں ہی گھر میں پناہ دے دے تو میں رہ لوں گی اور اس کی بیوی کا بھی کام کاج میں ہاتھ بٹا دیا کروں گی، لیکن وہ یہ بات قبول کرنے پر راضی نہ تھا۔ کچھ ماہ بعد علی کے گھر رہی اور سوچتی رہی، لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ بالآخر یہ عمر رسیدہ شخص مجھے اچھا لگنے لگا کیونکہ وہ واقعی اچھا انسان تھا۔ میں اس کی ماں کے ہمراہ علیحدہ کمرے میں رہتی تھی، وہ بھی مجھے سمجھاتی کہ دیکھو میرے بیٹے کی بیٹیاں ہیں اور کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی مزید اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، اس کی عمر ڈھل چکی ہے، اپنے شوہر سے کافی بڑی ہے اور اس کا آپریشن بھی ہو چکا ہے، مجھے اب علی کی دوسری شادی کرنی ہے، اگر تم مان جاؤ تو تمہیں سہارا مل جائے گا اور ہمیں بہو مل جائے گی، ہم سب تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ علی کی ماں کے روز روز سمجھانے پر بالآخر میرے دل پر اثر ہوا۔
پھر میں نے ان کی سادہ دلی اور اچھائیوں کو قریب سے دیکھ لیا تو اس گھر کو قبول کر لیا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ یوں میری شادی علی سے ہو گئی۔ اس نے باقاعدہ شادی کی تقریب منعقد کی، ولیمہ ہوا اور علی نے اپنی برادری میں مجھے اچھے طریقے سے متعارف کروا دیا۔ جب میں علی کے بیٹے کی ماں بن گئی تو اس گھر کے ہر فرد سے محبت ہو گئی، کیونکہ ان لوگوں نے بھی مجھے بہت ہی زیادہ محبت دی تھی۔ سچ ہے کہ محبت میں ایسی طاقت ہے کہ ہر شے کو بدل دیتی ہے۔ سوتن کے بچے مجھ سے پیار کرتے تھے، میری عزت کرتے تھے، تو مجھے بھی ان سے پیار ہو گیا۔ وہ میری ہر بات مانتے، میرا کام دوڑ دوڑ کر کرتے تھے۔ ایک بار میں بیمار پڑی تو سوتن کی بیٹیوں نے میری دیکھ بھال کی۔ جب میرا بیٹا کچھ بڑا ہو گیا اور علی بیمار پڑ گئے تب بھی بیٹیاں ان کا خیال رکھتیں اور مجھے کام نہ کرنے دیتیں۔ وقت گزرتا رہا اور میں اسی گھر کی ہو کر رہ گئی۔ اب بیٹا جوان ہو گیا کہ اگر علی نہ ملتے تو جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ آج کم از کم محفوظ تو ہوں۔ بیٹی کی ماں ہونے میں مجھے جینے کا آسرا مل گیا۔ خوش ہوں کہ اپنے گھر میں سکون سے ہوں۔ کبھی ماں کی یاد آتی ہے تو دل دکھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے وہ جہاں ہوں خوش ہوں اور مجھے بھول کر بھی یاد نہ کریں، ورنہ جیسے اس کی یاد مجھے اداس کر دیتی ہے میری یاد بھی اسے اداس ہی کرے گی۔ ناظرین، زندگی نے اسما کو کئی دھوکے دیے، لیکن آخرکار اسے ایک ایسا سہارا ملا جہاں عزت اور سکون نصیب ہو۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ شک اور دھوکہ انسان کی بنیاد ہلا دیتا ہے، لیکن صبر اور سچی نیت آخرکار نیا راستہ دکھا دیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہر عورت کو عزت کی زندگی دے اور ہر مرد کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔